بہت تکلیف میں ہونا، ایسا لگ رہا ہوگا کیوں ہو رہا ہے یہ سب، کیا مقصد ہے ان سب کے پیچھے۔ ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، جینے کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، یہ بہت مشکل ہے برداشت کرنا، اپنی طرف سے ہر طریقے کی کوشش کرنے کے بعد بھی مایوسی ملنا، اپنے آپ کو جتنا اچھا بناؤ بدلے میں صرف تکلیف کا ملنا، یہ ساری چیزیں اندر سے انسان کو کھاتی جاتی ہیں اور وہ دماغی مریض بن جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب بہت مشکل اور برداشت کی باہر ہوگا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کریم آپ کے بہت قریب ہے۔ جب آپ تڑپ کر کہتے ہیں نا اللہ، وہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے، واللہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ وہ ذات آپ کے قریب ہے جو آپ کو اس دنیا میں لائی ہے، جس کے قبضے میں آپ کی زندگی اور موت ہے۔ اسے سب پتہ ہے آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کتنے ڈرے ہوئے سے رہتے ہو۔ اسے معلوم ہے آپ کس چیز کے بارے میں دن رات سوچتے رہتے ہو۔ آپ کی زندگی میں ہونے والے معاملات بے وجہ نہیں ہو رہے، ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ان سب کے ذریعے سے وہ آپ کو آنے والے دنوں کے لیے مضبوط کر رہا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت کے پیمانے لبریز کر رہا ہے، آپ کو دنیا کی حقیقت سے وابستہ کر رہا ہے۔ آپ کی یہ تکلیف آپ کے درجات بلند کر رہی ہے، آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا رہی ہے، کیونکہ تکلیفیں آزمائش انسان کو نکھارتی ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آئی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے، اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو ہمیں بے سکون و بے قرار رکھتے ہیں۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آئی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ رب العزت تم سے دور کرتا ہے، تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ رب العزت کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنی ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی سفر ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تک۔ یہ زندگی آزمائش کا میدان ہے، یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ صبر کی رسی تھامے ہوئے نکھر رہے ہیں، اور جو ایمان سے کمزور ہیں وہ شکوے شکایتوں میں بکھر رہے ہیں۔ صبر اور توکل کو اپنی طاقت بنانا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی پہلے ہی رکھ دیتا ہے، بس اس کی ذات پر کامل یقین رکھو، وہ سچ میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔
اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ یہ جو برا وقت چل رہا ہے نا، یہ اصل میں اچھے وقت کو پانے کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسا اس میں مال و اسباب لگاؤ گے ویسے ہی منزل تیار ہوگی۔ اگر خالص صبر کرو گے، یعنی اللہ کی ہر تکلیف میں صبر و توکل کرو گے، اپنی خواہشوں کو اپنے آگے ختم دیکھتے ہوئے بھی اپنے لبوں پر یہی رکھو گے کہ میرے رب تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، شکوے شکایتیں نہیں کی، تو انشاءاللہ ایسا پھل پاؤ گے، ایسی منزل پاؤ گے کہ صبر سے بہت اجر کے دن دیکھو گے۔ اور یاد رکھو، تم اللہ کی ذات سے تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ اس رب سے جو جھوٹ نہیں فرماتا، اس کا ہر فرمان سچا ہے۔ وہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے، مایوس مت ہو، اللہ کی مدد قریب ہے، توکل کرنے والوں کو بہت صلہ دیا جائے گا۔ آخر میں پرہیزگاروں کے لیے بہترین صلہ ہے، اور بھی بہت کچھ۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ زیادہ مت سوچا کرو، اللہ کی ذات سب ٹھیک کرنے والی ہے، بس تھوڑا صبر رکھو، اور یاد رکھو تمہارے صبر کے آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر ٹوٹے ہوئے بے بس انسان پر، اور آسانیاں فرمائے ان کے حالات پر جو راتوں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ آمین۔